اور خبر دیں آپ کو، ٹھٹھا کینجر تھانے کی حدود میں خاتون کی تیز رفتاری 2 نوجوانوں کو کچل ڈالا۔ بااثر خاتون کی کار سے کچل کر سرکاری اہلکار کزن سمیت جاں بحق حادثہ 4 جون کو پیش آیا۔ مقدمہ 8 جون کو بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا۔ کینجر تھانے کی جانب سے بااثر خاندان کی خاتون کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاملہ کیا ہے، نذیر شاہ سے جانتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجئے نذیر، معاملہ کیا ہے؟ میں رونگ میں آنے والی تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار 2 افراد کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں دونوں جاں بحق ہو گئے، جن میں ایک سرکاری ادارے کا اہلکار بھی تھا۔ حادثہ 4 جون کو پیش آیا، جس کا مقدمہ 8 جون کو بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا۔ پس ذرائع کے مطابق کینجر تھانے کی جانب سے بااثر خاتون کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، اور مدعی مقدمہ جو پیر بخش ہے، اس کا کہنا ہے کہ چھوٹا بھائی قاسم سرکاری ادارے کا ملازم جو چھٹیوں پر گھر آیا تھا اور 4 جون کو ماموں کے بیٹے ارسلان کے ساتھ بائک پر نکلا، جہاں ٹول پلازا کے قریب رونگ وے سے تیز رفتار کار آئی، جس نے بھائی اور ماموں کے بیٹے کو کچل دیا اور شدید زخمی حالت میں جو ارسلان تھا وہ گھاروں میں، جبکہ قاسم نے کراچی کے اسپتال میں دم توڑا۔ اور اس کا یہ کہنا ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ گاڑی چلانے والی ایک خاتون تھی جو تیز رفتاری اور لاپرواہی سے آ رہی تھی، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اس حوالے سے ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد جو حادثے کے مقام سے 20 کلومیٹر پہلے کی ایک CCTV فوٹیج حاصل کی، جس میں خاتون اپنے دیگر اہل خانہ کے ہمراہ گاڑی چلاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس کی ایک تصویر ہم نے بھی حاصل کی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بینک کے ڈپٹی CEO ہے سندھ بینک کے، اس کے قریبی عزیز بتائی جاتی ہے۔ موٹر سائیکل مکمل تباہ ہو گئی تھی اور حادثے کا شکار گاڑی بھی بینک کے نام پر ہے، اور اس وقت پولیس کی تحویل میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی نذیر، یہ حادثہ 4 جون کو پیش آیا، مگر مقدمہ 8 جون کو، کیا وجہ بتائی جا رہی ہے اس تاخیر کی؟ دیکھیں، ہمیں جو ورثہ ہے ان کی جانب سے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے پس و پیش کی جا رہی تھی مقدمہ درج کرنے میں۔ IG سندھ کے واضح احکامات ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اس کا مقدمہ درج کیا جائے، لیکن آج بھی بااثر لوگوں کو بچانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں۔ لیکن جو اس پر اب چونکہ بالا افسران، جس میں SSP سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ مقدمہ گزشتہ روز درج کیا گیا ہے اور اب اس پر باقاعدہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کی CCTV فوٹیج بھی نکال لی گئی ہے، اور اس خاتون کے بارے میں تاحال اس کا نام نہیں پتہ چل سکا ہے، لیکن یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ یہ ایک ڈپٹی CEO ایک بینک کے ان کی قریبی عزیز بتائی جا رہی ہے، رشتہ دار ہے، اور گاڑی اس وقت پولیس کی تحویل میں۔ اب دیکھنا یہ جب یہ حادثہ پیش آیا، وہ خاتون کہاں تھی؟ کیا وہ بھاگ کھڑی ہوئی؟ اس نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر جو 2 نوجوان ہیں وہ کچلے گئے ہیں؟ دیکھیں، حادثے کے بعد ہونا یہی چاہیے تھا کہ اس کو فوری طور پر ان کی مدد کرتے، ہو سکتا ہے اگر ان کو بروقت اسپتال پہنچا دیا جاتا تو شاید ان کی جان بچ جاتی، لیکن وہ خاتون وہاں سے فرار ہوئی ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کی، اور اس کے بعد وہ گاڑی چھوڑ کر بھی جو ہے نا اپنی فرار ہو گئی، اور پولیس کو گاڑی بھی کرائم سین کے قریب سے اگر گاڑی جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں، تو پھر خاتون جو ہے وہ فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوئی؟ دیکھیں، بالکل یہ وہی سوال ہیں جو پولیس کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے کہ اگر گاڑی ان کو مل گئی، اس واقعے کو آج 4تھا روز ہے، 4 دن بھی بلکہ گزر چکے ہیں، تو پولیس نے اب تک اس میں کیا کیا؟ یہی وہ سوالات ہیں جو پولیس سے بھی ہم نے کیا۔ تو پولیس کا یہی کہنا ہے کہ مقدمہ چونکہ کل درج ہوا ہے، جس کے بعد اب اس پر یہ کارروائی کی جائے گی، اور خاتون کو گرفتار کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے یہ بھی اب پتہ چلے گا، لیکن یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کے اوپر دباؤ بھی ہے، کیونکہ ایک بینک کے ڈپٹی CEO کی رشتہ دار ہیں، اب اس کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک، اچھا نذیر، یہ بتائیے، وہ خاتون رانگ سائڈ سے آ رہی تھی، کیا کوئی ٹریفک پولیس وہاں پر موجود نہیں تھی؟ کیا کوئی پولیس والا وہاں موجود نہیں تھا جو یہ صورتحال دیکھتا؟ دیکھیں، ٹریفک پولیس تو کراچی جیسا جو شہر ہے، ایک ڈیولپ شہر ہے، اس میں ٹریفک پولیس کی صورتحال اکثر آپ دیکھتے ہیں کس طرح کی ہوتی ہے، لوگ کچلے جاتے ہیں، تو وہ تو ایک جو ٹال ایک ٹھٹا کی جانب سے کس طریقے سے وہ خاتون آ رہی تھی، جس میں واضح طور پر FIR کے اندر لکھا ہوا ہے دوسرے پیج پہ کہ تیز رفتاری، غفلت، لاپرواہی سے رانگ سائڈ سے آتی ہوئی گاڑی نے میرے بھائی اور ماموں کے بیٹے کو کچلا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، ان کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ تو قانون کا جو اصل نفاذ ہے وہ تو وہیں پر ہو سکتا ہے جہاں پر قانون کے رکھوالے موجود ہوں، اگر وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوگا تو ان کی سپیڈ لیمٹ اور اس کو کون مانیٹر کرے گا؟ ٹھیک ہے نذیر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ ٹھٹھا کینجر تھانے کی حدود میں خاتون کی تیز رفتاری کے سبب 2 نوجوان کچلے گئے ہیں۔ بااثر خاتون کی کار سے کچل کر سرکاری اہلکار کزن سمیت جاں بحق ہو گیا ہے۔ یہ حادثہ 4 جون کو پیش آیا تھا اور مقدمہ 8 جون کو بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ کار کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، لیکن خاتون جو ہے وہ فرار ہے۔ ہمارے نمائندے اعجاز واریو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
एजाज, आपके पास इस वाक़े से मुतालिक क्या इत्तलात है, ये बताइए किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, ये जो 4 जून को हादसा पेश आया था जिसमें एक खवातीन जो 72 शख्सियत की खातून बताई जा रही है, वो रॉन्ग साइड से आकर जो उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, जिसमें 2 नौजवान, एक सरकारी इदारे का मुलाजिम भी था, वो जख्मी हो गए थे, जबकि वो उनको कराची रेफर किया जा रहा था। तो एक जो है ना वो घारों में हलाक हो गया, जाँ बहक हो गया था, और दूसरा कराची में जो है जिंदगी से जो जंग हार चुका था। तो इस हवाले से जो गिफलत के और रॉन्ग साइड पे आने के ये जो दफात हैं वो तो इस मुकदमे में लगाए गए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो इंतहाई तफ्तीशनाक जो सूरत है उसके हवाले से बताता चलूँ कि जो ठट्टा है, ठट्टा और कराची का फासला, ठट्टा का फासला तकरीबन 100 किलोमीटर है, और यहाँ पर बहुत सारे तफरीह मकामात है। खास तौर पे उसमें मकली तारीखी कब्रस्तान है, शाहजहां मस्जिद है, किंजर झील है, दीगर कई तफरीह मकामात हैं। एजाज वारियो, ये बताइए कि ये जो वाकया पेश आया इसकी सीसीटीवी हासिल हो गई, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, गाड़ी भी तहवील में ले ली गई, तो खातून को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वही सवालात हैं जो पुलिस के खिलाफ उठते हैं कि जब जो गाड़ी हादसे में इस्तेमाल हुई है, जिसने हादसा किया है, वो तहवील में ली गई है, मगर खवातीन अब तक जो है वो जेल की सलाखों में नहीं आ सकी, और असर रसूख होने की वजह से पुलिस पर एक प्रेशर डेवलप हुआ है। यही कहना है जो लवाकिन है, उनके वर्षा का, उनका कहना है कि गाड़ी तो पुलिस ने ली है और 4 जून को हादसा हुआ है। और किसकी जानिब से प्रेशराइज किया जा रहा है पुलिस को, जो पुलिस खातून को बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जो वर्षा हैं उनका कहना है कि 62 शख्सियात, वो नाम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि 62 शख्सियात, यानी कि जाहिर है कि इतने बड़े ऑफिसर की वो खातून बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं से पुलिस को प्रेशर है। वर्षा का कहना है कि प्रेशर की वजह से सिर्फ गाड़ी जाहिर की गई है, मगर जो मेन मुलजिम है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, और इसमें वो पुलिस पर यह भी इल्जाम आयद कर रहे हैं। ठीक है एजाज, आप हमारे साथ ही रहिए। नजीर, ये बताइए क्या पुलिस ने उस खातून से या उसके अहले खाना से राब्ता किया है? देखिए, यकीनी तौर पर जिस वक्त ये हादसा पेश आया था, पुलिस उसके अहले खाना से भी रब्ता कर चुकी होगी, बैंक के उस डिप्टी सीईओ से भी रब्ता कर चुकी होगी। जिस सतह पर ये शख्स जो इस खातून का करीबी अजीज बताया जा रहा है वो मुलाजमत करता है, तो ठीक है। नजीर शाह और एजाज वारियो, आप दोनों इस वाकये के हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।